حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے تو ماننے والے کم تھے. انہوں نے آنے کے بعد کئی لوگوں کو بتایا اور 16,000 18,000 16,000 لوگ بیعت کر رہے ہیں. جناب مسلم نے فوراً پہلا کام کیا. سید الشہداء نے کہا ذرا آپ جا کے اینالائز کیجئے گا سچویشن کو وہاں پہ, اس کے بعد مجھے خط لکھ دیجئے گا. تو جناب مسلم نے فوراً خط لکھا, مولا آپ عراق چلے آئیے, عراق چلے آئیے, یہاں سب آپ کی بیعت کرنے کے منتظر ہیں, یہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. توجہ ہے لوگوں کے میرے ساتھ, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو جناب مسلم نے خط لکھا جناب سید الشہداء کے, جس میں الفاظ یہ تھے کہ مولا آپ کربلا چلے آئیے, یہ سب آپ کی بیعت کے منتظر ہیں. لیکن بعد میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت پوچھا جناب مسلم سے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں, رو کیوں رہے ہیں آپ, آیا موت سے ڈرتے ہیں؟ کہ نہیں, مجھے موت کا کوئی یاد نہیں ہے, بلکہ مجھے افتخار ہے, میں حسین کی خاطر جان دے رہا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے, مولا عراق چلے آئیے, اور میرے مولا بہنوں کے ساتھ چل پڑے ہیں. اللہ بہت جملے سخت ہے. کہا میرے مولا اپنی بہنوں کے ساتھ چل پڑے, لیکن عراق جہاں پہ میں ہوں یہ اس قابل نہیں ہے کہ مولا بہنوں کے ساتھ آئیں. میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ جب میرے مولا بہنوں کے ساتھ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. آج ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ سختیاں. ابھی آپ نے گزشتہ 2 دن پہلے, یہ بھی کل پرسوں میں, جناب امام باقر علیہ السلام کی مجلس کی ہوگی. امام باقر علیہ السلام کون سی ہستی ہیں؟ میں بس یہی پیش کر کے ایک تمہید باندھوں گا مصائب کی, اور سب سے درخواست کروں گا کہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو. ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا, لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ شہداء کربلا کے پہلے شہید جو کربلا میں نہیں تھے, کوفہ میں تھے, لیکن کیونکہ اس تحریک کے, اس موومنٹ کے پہلے شہید ہیں, اس لیے جناب مسلم کا مقام کچھ اور ہے. باقی سب کے ساتھ, دوسرے شہداء کے ساتھ جناب سید الشہداء موجود تھے, لیکن جناب مسلم تنے تنہا تھے. آپ نے دیکھا تنہائی بہت عجیب چیز ہے, تنہائی بہت عجیب چیز ہے. میرے ساتھ توجہ کیجیے گا, میں ایک سوال کروں آپ سے. مولا امیر المومنین کا کبھی جملہ پڑھا آپ نے کہ مولا بعض کا صحرا میں جاتے تھے, ڈیزرٹ میں جاتے اور کہتے تھے اے صحرا کبھی یہ نہ سوچنا تو اکیلا ہے, ذرا میرے دل کو آ کے دیکھ, میں تجھ سے زیادہ اکیلا ہوں. آئسولیشن جو ہے نا, تنہائی بہت عجیب ہے. انسان تڑپنے لگتا ہے. کہ پیغمبر اسلام آئسولیٹڈ نہیں تھے, جب بات کرنا چاہتے تھے تو میں موجود تھا, لیکن میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں بات کر سکوں. حسنین دونوں چھوٹے ہیں, سیدہ خود مصائب میں ہے. اب تصور کیجئے گا جناب مسلم بن عقیل کوفے میں بالکل تنہا رہ گئے, تنہا, اور اگر تنہائی کے ساتھ ساتھ پردیس بھی ہو. مولا فرماتے ہیں کہ پردیس اگر انسان تنہائی میں آ جائے نا, امیر المومنین فرماتے ہیں, اور پردیس بھی ہو اور دولت بھی ختم ہو جائے, تو پھر پردیس انسان کو کھانے کے لیے آتا ہے. میں آگے جا کے پیش کروں گا ابھی, لیکن جملہ سن لیجیے بھی اگر دیکھ سکیں تو. جب جناب مسلم کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے لے کے گئے نا عبید اللہ بن زیاد کے پاس, تو کہا کہ کوئی آخری وصیت ہے, ہم آپ کو مار دیں گے. کہا ایک وصیت ہے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا یہ میری زرع بیچ دینا, اور کچھ سامان تھا, کہا اس کو بیچ دینا. کہا میں نے کچھ لوگوں سے ادھار لیا تھا کوفے میں, میرے اس ادھار کو لوٹا دینا. اللہ اکبر, مولا کتنے غریب ہیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ میری زرع بیچنے کے بعد یا انگوٹھی بیچنے کے بعد میرا ادھار اتار دینا. کہا کہ کیوں, آپ نے قرضہ لیا تھا؟ کہا قرضہ اس لیے لیا تھا کہ میں جب اکیلا رہ گیا تھا تو کھانے پینے کے لیے بھی کوئی مجھ سے ملتا نہیں تھا. ایسا نہ ہو کہ مسلم کچھ ادھار مانگے. اللہ اکبر. جب آئے تھے تو 2 بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. آپ اولاد والے ہیں, میں ایک سوال کروں آپ سے, اگر کسی کے بچے چھوٹے ہوں اور آنکھوں سے دور ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ میں ایک سوال کروں گا آپ سے, میں بھی مسائل بہت پڑھنے والا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا, میں سب مسائل پڑھنے کا
آج میں پوری کوشش کر رہا تھا فضائل پڑھوں لیکن میرا پورا ذہن مسائل کی طرف ہے. 3 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے جناب سید الشہداء پہ اپنی پوری نسل قربان کر دی. 3 ہستیاں. پہلی ہے جناب زینب کبریٰ، بی بی نے اپنے دونوں بیٹے امام حسین پہ قربان کر دیا. دوسرے جناب مسلم، 4 بیٹے تھے، 2 کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 2 کوفہ میں شہید ہوئے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے تیسری ہستی کون ہے؟ پیش کروں تیسری ہستی کون ہے؟ تیسری جناب رباب. مولا کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. اپنے بیٹے کو امام حسین پہ قربان کر دیا. کہا مولا جب موقع ملے گا آپ کی بیٹی بھی آپ کی راہ میں قربان کر دو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی یہ آخری مجالس ہیں، اس کے بعد پھر محرم ہے، ابھی تو عیدیں آنے والی ہیں. سنیں گے جناب مسلم میں عقیل جب طوا کے گھر میں گئے نا تو وہ ایک مومنہ تھی، بہت بوڑھی تھی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا بنا دوں گا، نہیں کوئی زحمت نہیں دوں گا، صرف مجھے کچھ پانی لا دے تاکہ میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں. تو ایک مرتبہ ایک سامنے حجرے میں بیٹھے تھے، تہجد کی نماز پڑھی. تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام سے اپنے ہی زرہ پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. خواب دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں، بائیں پھیلا کے کہتے مسلم میں آپ کو لینے کے لیے آیا. جناب مسلم سمجھ گئے یہ میری آخری رات ہے، چچا لینے کے لیے آئے ہیں. میں کہوں گا اے جناب مسلم آپ کی عظمتوں کو سلام، جسے علی لینے کے لیے آئے ہیں. بس بھئی ایک مرتبہ اٹھے اور تصور کرنے لگے کہ میرے بچے نہ جانے کہاں ہوں گے. جب میں اتنا در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں، نہ جانے میرے بچے کس کے پاس ہوں گے. بس بھئی رات کو ایک مرتبہ طوا کا بیٹا آیا، کہا کہ ماں کہا بیٹا کیا بات ہے کہ دیر سے کیوں آئے ہوگا؟ مسلم ابن عقیل نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، سارے لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں. اور عبید اللہ بن زیاد نے انعام رکھا کہ بیٹا خوف خدا کر، وہ علی کا داماد ہے، وہ علی کا بھتیجا ہے. کہا نہیں اماں مجھے عبید اللہ بن زیاد کا انعام چاہیے. کہ نہیں بیٹا. ایک مرتبہ وہ بار بار دیکھنے لگا کہ ماں جاتی ہے، کیا بات ہے کہ کیوں بار بار کہیں پہ کچھ پانی دیتی ہے، کچھ کھانے کے لیے رکھ دیتی ہے. اٹھا آ کے دیکھا، فوراً گھر سے باہر بھاگا. کہا جا کے میں مخبری کر دوں. ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے 300 افراد کی ایک بٹالین کو بھیجا، فوج کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے مسلم کو گرفتار کر لو. جناب مسلم نے آواز سنی، صبح کا وقت تھا، فوراً گھر سے باہر آ گئے. اس مومنہ نے کہا کہ باہر مت جائیے، بہت زیادہ لوگ ہیں. کہا تم نے مجھ پہ احسان کیا تھا، گھر میں پناہ دی. میں نہیں چاہتا جس نے مجھے پناہ دی اسی کے گھر میں میری وجہ سے حملہ ہو. مولا آپ کی عظمتوں کو سلام. ارے نہ جانے یہ کیسے لوگ ہیں، گھر بلا کے بھی حملہ کر دیتے ہیں. ارے خود ہی کوفے میں بلایا اور آج حملہ کر دیا، کہیں کربلا میں بلا کے حملہ تو نہیں کر دیں گے حسین پہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ چلے جناب مسلم باہر گئے، مقابلہ کرنے لگے. کچھ لوگوں نے تیر مارے، سب کچھ ہوا. جناب مسلم نے سب کو قتل کر دیا. ایک مرتبہ اس نے کہا دوبارہ فوج بھیجو. جب تیسری مرتبہ فوج منگوائی نا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری مرتبہ فوج منگوا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ علی کا بھتیجا ہے، یہ علی کا داماد ہے، علی کا شاگرد. ایسے آسان نہیں گرفتار کرنا. بس ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، 400 افراد نے زمین میں گڑھا کھودا، کا دھوکہ دیں گے، اس پہ کچھ ایک مرتبہ گھاس وغیرہ لگا دی. جیسے ہی جناب مسلم قریب آئے تو ایک مرتبہ گڑھے میں گر گئے. جیسے گڑھے میں گرے نا، اب مجھے نہیں معلوم کیسے پیش کروں گا. تو انہوں نے کہا مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں آپ امان میں ہیں. جناب مسلم نے کہا خدا کی قسم کھاؤ اور پھر کہو امان دیتے ہو. انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم امان دیتے ہیں. جناب مسلم نے تلوار اپنی دے دی. جیسے ہی تلوار پھینکی نا وہ گلے میں رسیاں ڈالنے لگے، زنجیریں ڈالنے لگے. جیسے گرفتار کرنے کے لیے پورے جسم پہ انہوں نے رسیاں باندھی. جناب مسلم نے جملہ کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے. تم نے خدا کی قسم کھا کے مجھے دھوکہ دے دیا، یہ پہلا دھوکہ ہے. گرفتار کیا. اب جیسے گرفتار کیا کچھ لوگ ایک مرتبہ تلوار سے وار کرنے لگے. جناب مسلم کے لب کٹ گئے، ہونٹوں سے خون بہنے لگا. جیسے ہی پہنچے تو ایک مرتبہ دارالامارہ کے باہر مولا کا ایک ماننے والا بیٹھا تھا. ابھی میں نے سارا مسائل نہیں پڑھا. دارالامارہ کے باہر ایک آدمی مولا کا چاہنے والا بیٹھا تھا. ایک مرتبہ پوچھا، کہا آپ مسلم تو نہیں ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا آپ امیر المومنین کے بھتیجے ہیں؟ کہا ہاں میں ان کا بھتیجا بھی ہوں، داماد بھی
ہو؟ کہ میں کچھ آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ میں مولا کا ماننے والا ہوں، کہ اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی لا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ ایک مرتبہ انہوں نے سامنے پانی رکھا، جناب مسلم پانی پینا چاہتے تھے، کٹے ہوئے لبوں سے خون بہنے لگا، کہا میرے اس پانی کے اندر بہت زیادہ خون آ گیا، مجھے اور پانی بدل کے دے دو۔ اس نے دوسرا پانی کا لیوان لے کے دیا، جب تیسری مرتبہ کوزے میں پانی دیا نا اور خون بہ گیا تو کہا کہ شاید خدا یہی چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں۔ یہ شہید کربلا، پہلے شہید کربلا اسی لیے پیاسے جا رہے ہیں، کہا نہیں میں پانی نہیں پیوں گا، بس اب پانی لے جاؤ، میں اکیلا اسی طرح سے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ سامنے عبید اللہ بن زیاد تھا، جناب مسلم کے پورے جسم میں رسیاں ہیں، زنجیریں ہیں، کہا کہ مسلم اپنے امیر کو سلام کرو، کہا میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے، میں اس کے سامنے نہ جھکوں گا نہ اسے سلام کروں گا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد مخاطب ہے، کہا کہ نہیں میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، یہ حسین کا دشمن ہے، یہ علی کا دشمن ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے طور پہ ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اسے دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، سر قلم کر دو۔ جناب مسلم کو لے جانے لگے، جب لے گئے نا تو اب میں پیش کرتا ہوں، وہاں جناب سید الشہداء اضطراب میں تھے، آپ کے ذہن میں ہے نا عرفات سے چل پڑے ہیں سید الشہداء۔ جناب عباس نے چہرہ دیکھا جناب سید الشہداء کا، آقا کیا بات ہے، مولا کیا بات ہے، اتنے اضطراب میں ہے، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا۔ سید الشہداء نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی، کہا عباس ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ جب دیکھا نا کہا مولا کوئی بڑا ہی مظلوم آدمی ہے، ہاتھ پشت پہ بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے دونوں زمین پہ ہیں، گردن سامنے ہے، جلاد تلوار چلانے والا ہے۔ کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ جناب عباس نے غور سے دیکھا، کہا مولا کہ میرا بھائی مسلم ہے، کہا مولا جیسے آپ نے مجھے دکھایا مجھے اسی معجزے سے وہاں پہنچا دے، میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، میرا بھائی اکیلا ہے۔ اجلوں کو مدد بس میں تمام کر رہا ہوں، کہا مولا میرا بھائی اکیلا مجھے پہنچا دے۔ کہا عباس ذرا غور سے دیکھو، کہا مولا یہ دارالامارہ ہے، مولا لیکن دارالامارہ کی اس زمین پہ کوئی بیوی بیٹھی ہے، بردے کا دامن پھیلا ہے، مولا یہ کون ہے جو بردے میں ہے؟ کہا یہ میری ماں فاطمہ۔ اجلوں کو بس میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پہ جلاد نے تلوار چلائی، جناب مسلم کا سر قلم کیا، دارالامارہ کی چھت سے سر گرا، لاشیں کو زمین پہ پھینکا، کا کوفے کی گلیوں میں پھرا۔ بس میں اس سے زیادہ سخت مسائل پڑھنا نہیں چاہتا۔ میرے مولا نے جناب سید الشہداء نے آواز دی، کہا عباس خیمے نصب کر دو، ذرا میری بہنوں کو بلاؤ۔ مولا آنکھوں میں آنسو ہیں، خیمے نصب کر دیے۔ بس میں شب عید تھی نا، میرے مولا نے کہا ذرا عباس میری بہنوں کو بلاؤ۔ جناب زینب کبریٰ آئی، جناب زینب آئی، آنے کے بعد پوچھا بھیا کیا بات ہے، اتنے مضطرب کیوں ہیں بھیا، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ جواب دیا، کہا زینب کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی ارے مسلم ہمارا بھائی وہاں پہ تھا۔ کہا کہ بھیا کیا بات ہے، کہ ذرا کچھ دیر کے لیے رقیہ کو بلا لاؤ۔ ایک مرتبہ جناب زینب اس خیمے میں گئی جہاں جناب رقیہ تھی، کا رقیہ بھیا نے بلایا ہے، امام حسین نے بلایا۔ جناب رقیہ نے فوراً اپنی بیٹی کو بلایا، کچھ نے حمیدہ نام بتایا ہے لیکن اکثر جگہوں پہ عاتقہ نام ہے۔ کہا کہ عاتقہ ماموں نے بلایا ہے، فوراً میرے ساتھ چلو۔ بیٹی کا ہاتھ تھاما جناب رقیہ نے اور فوراً سید الشہداء کی بارگاہ میں آ گئی۔ کہا بھیا آپ نے بلایا تھا؟ جناب سید الشہداء مسند سے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، آگے بڑھے، بڑی شفقت سے اپنا ہاتھ جناب عاتقہ کے سر پہ رکھا۔ ہاشمی بچی کی سمجھ گئی، کہا مامو جان کیا بات ہے، میرے بابا خیریت سے؟ کیا میرے بابا خیریت سے؟ جناب سید الشہداء نے کہا کہ میری بچی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی مامو زندہ ہے، اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا۔ فوراً اشارہ کیا، زینب شب عید ہے، ذرا میری صندوقچی لا دو۔ جناب زینب صندوقچی لے کے آئی، مولا نے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی، بس بالیاں پہنائی۔ راوی کہتا ہے کہ 3.5 برس کی ایک بچی دروازے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، درے خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے،